زندگی یعنی یہ سمجھیے کہ جب پڑھانا شروع کیا تو اس وقت میں بہت ہی بے تکلف ہمارا مزاج رہا اور طلباء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر بھی نہیں جاتا تھا اور بچوں کے پاس ہی جو ہے سو جاتا تھا، اور مسجد کے برابر میں جو آج کل لائبریری ہے مدرسے میں، وہ 5 کمرے بنائے گئے تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں کونے کے کمرے میں مجھے درجہ دیا گیا تھا۔ ہمارے خاص طلباء جو اس زمانے میں تھے، ہمارے احمد واحد ہیں اور مولانا رضوان صاحب ہیں، ماشاءاللہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ وہ میرے شاگرد ہیں۔ مفتی مبین صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور بڑا اچھا وقت تھا وہ۔ حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہمارے رویے سے ناراض بھی ہوا کرتے تھے کہ طلباء کے ساتھ ایسے نہیں رہنا چاہیے دوستانہ ماحول میں، مگر وہ ہماری بھی کم عمری تھی اور بالکل ہم نئے نئے پڑھ کے آئے تھے، دوستی کا مزاج تھا۔ آج جب ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور خصوصاً جب مولانا رضوان صاحب اور ہمارے احمد واحد نظام آبادی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا تو مجھے وہ وقت یاد آیا، شاید ان بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ میں ماجد دیوبندی کے اشعار سنایا کرتا تھا اور یہ دونوں نقل کیا کرتے تھے۔ اگر مناسب ہو اور تکلف نہ ہو تو ہم کو بھی سنا دیجیے۔ اب تو آواز بھی دب گئی اور ہاتھ پیر بھی کمزور ہو گئے، تو ہم کو اشتہار میں آپ کا نام نوجوان پڑھ کے سنیں۔ اصل میں وہ نوجوان جو آپ نے لکھا ہے وہ 40 سال کے بعد والی نوجوانی کا ذکر ہے۔ اس زمانے کی کمزور غذاؤں میں آدمی 40 کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ہم تو بڑھاپے کی طرف آ گئے۔ اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ کچھ اشعار ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ وقت یاد آیا۔ کئی مرتبہ بڑے مولانا کی چٹھی بھی آتی تھی اور بڑے صاحب بھی بہت ناراض ہوتے تھے کہ میاں طلباء کے ساتھ بیٹھ کر شعر و شاعری کرتے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا ابتدائی زمانہ، اس وقت میں آواز بھی بہت اچھی تھی میری، تو میں اشعار پڑھ کے سناتا تھا سبق کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ سبق نہیں ہوتا تھا، سبق کا یہ حال تھا الحمدللہ کہ رضوان وغیرہ کے درجے کو میں نے 1 سال میں 2 سال کی تعلیم کی۔ اعدادیہ اور اول اعدادیہ کی کتابیں، مکمل کتابیں 16 کتابیں پڑھاتا تھا صبح سے شام تک، اور ششماہی تک وہ کتابیں ختم ہو گئیں۔ چنانچہ مولانا رضوان صاحب جب بھی چاچا کے پاس آتے تو چاچا پوچھتے تھے کیا حال ہے تمہارے استاد؟ پوچھنا تھا کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو بڑے مولانا بھی سمجھتے تھے ہماری دوستی کو اور ہمارے بچپن کے اس تعلق کو، اور علی بھی موجود رہتے تھے، حافظ عبدالعزیز ہمارے بہت خاص چاہنے والوں میں تھے۔ گرمی کے زمانوں میں جب میٹنگ ہوتی تو رسنا کا انتظام ہوتا تو عزیز کا کام تھا دیوار کود کے جانا، برف لے کے آنا، یہ عزیز کا کام ہوا کرتا تھا۔ تو بہت سارے اچھے اچھے کام بچوں نے ماشاءاللہ، اسی وجہ سے شاید مولانا عبد العزیز بنے آج۔ تو بہرحال آج اس پروگرام میں وہ ساری باتیں اور وہ سارا منظر یاد آتا رہا۔ بس یہ ہے کہ اس منظر میں اور ان سب کاموں میں جو چھپ چھپ کر اور ڈر ڈر کے ہم کام کرتے تھے، پڑھانے میں بھی ایک ڈر ہوتا تھا اور کھیلنے میں بھی ایک ڈر ہوتا تھا، بلکہ بعد میں جو ہے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت ناظم صاحب بھی ہماری میٹنگوں میں آنے لگے تھے، کیونکہ کتابیں بہت اچھے انداز سے ختم ہو گئی تھیں ہماری۔ تو کتابیں ختم ہونے کے بعد ختم کتاب پہ بار بار ہر ہفتے ختم کتاب کا جو ہے پروگرام ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی، رسمہ بنتا تھا، اور اس زمانے میں زیادہ بیکریوں وغیرہ کا ماحول نہیں تھا، تو تارا بسکٹ کر کے محمدیہ کے پاس بنتا تھا تو ہم لوگ کو تارا بسکٹ منگا لیا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی بڑی بیکریاں اور اتنے قسم قسم کے بسکٹ اور ایسے بڑے بڑے کیری باکس ہمارے بچپن میں یا ہماری ابتدائی عمر میں نہیں بنتے تھے۔ اس زمانے میں چچا کی دکان نہیں تھی، دکان میں تھی۔ تو الحمدللہ آج بڑا اچھا لگا، بہت ہی مزہ آیا اور وہ وقت یاد آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، تو یقیناً ہماری زندگی کا وہ خوبصورت لمحہ الحمدللہ جو گزر گیا وہ بھی واپس نہیں آئے گا، اور بلکہ اب ان حالات میں، کورونا کے حالات میں، ہمارے ایک دوست نے
شروع کورونا میں کہا تھا کہ مولانا جو دنیا اور جو نظام دنیا اس کورونا سے پہلے ہے، کورونا کے بعد دنیا کو وہ نظام دنیا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ میاں یہ کورونا کے بعد جب مدرسہ کھلے گا تو اس کا نقشہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ہم حضرت کی بات کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ حضرت کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کورونا کے بعد جب مدرسہ کھلے گا تو خود حضرت نہیں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پائے تھے اس وقت میں اور ہم ناقدری کرتے رہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حضرت مولانا کے جانے کے بعد خاص طور پر بہرحال سبھی کا نقصان ہوا ہے۔ کسی کا استاد چلا گیا، کسی کا دوست چلا گیا، کسی کا سرپرست چلا گیا، کسی کے مدرسے کا شورا کا جو ہے صدر چلا گیا، کسی کا کچھ چلا گیا۔ میرا تو سب کچھ چلا گیا۔ میرے وہ دوست بھی تھے، میرے وہ ہم سفر بھی تھے، میرے بغیر سفر نہیں کرتے، میرے بغیر گھر میں کھانا نہیں کھاتے۔ ان کو اکثر ہمارے ایک خاص دوست ہیں عنایت علی افروز صاحب، وہ روزانہ ان کو فون کرتے مولانا عصر کے بعد آئیے نا، مغرب تک آپ خالی ہیں۔ تو ان سے کہتے تھے کہ نہیں بھائی وسیم اللہ کے ساتھ چائے پینا رہتا ہے۔ اور گھر پہ چاچا کے آنے کے انتظار میں میں جو نمکین وغیرہ لاتا تھا وہ ان کے انتقال کے بعد وہ نمکین بھی آج تک ہمارے گھر میں نہیں آیا جو چائے پینے کے لیے ان کی حیات میں آتا تھا۔ اور بہرحال بڑی زندگی پھیکی پھیکی حضرت کے جانے کے بعد ہوئی، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے۔ کہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں۔ حضرت کی زندگی میں ایک ٹینشن سوار رہتی تھی کہ چاچا کا فون نہ آ جائے، کوئی کام نہ بولنے مولانا۔ میں کھانا بھی کھاتا تو 2 مرتبہ فون چیک کرتا، کیوں حضرت کا مزاج یہ تھا کہ فون کرتے اور مثال کے طور پہ انہوں نے پانی مانگا، اگر آپ نے پانی نہیں دیا اور دوسرے کو بولتے میاں پانی دو، مزاج میں ان کی عجلت تھی، تو فون کا بار بار ہاتھ میں لینا پڑتا تھا کہ شاید مولانا کا فون آئے گا اور مولانا کچھ کام کہیں گے۔ بہرحال بہت اچھی ہماری آج کی یہ کامیاب مجلس ہے۔ میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس محبت کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، اگر آپ حضرات اسی محبت کا معاملہ میرے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ تو ادارہ بھی ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جتنے کام تھے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے کاموں کو باقی رکھا جائے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جتنے دینی کام تھے ان کو باقی رکھنے کے لیے بہت لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ تو اکیلے کر لیتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ان کے اتنے کام تھے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، وہ اپنی ذات میں چلتا پھرتا ہوا ایک دارالعلوم تھے۔ مجھے ایک صاحب نے بہت ہی عجیب بات کہی اور میں نے اس کے بعد بہت غور بھی کیا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے بہت غور بھی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں سنا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جاؤ دارالعلوم کا فارغ ملتا ہے، لیکن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تلنگانہ کا دارالعلوم ہے، مطلب آپ کے تلنگانہ کا دارالعلوم ہے، جس گلی پہنچ جاؤ مدر علوم کا پڑھا ہوا جو ہے ایک فارغ نظر آتا ہے اور دین کے کام سے لگا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے دارالعلوم کے خدام اور دارالعلوم کے طلبہ ساری دنیا میں دین کے شعبوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، حضرت مولانا کی اخلاص ہے اور قبولیت ہے عند اللہ، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے گاؤں گاؤں میں دین کی خدمت کے لیے ان کے شاگردوں کا ایک جال پھیلایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جال کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور حضرت کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم بکھر جائیں اور بکھر کر جو ہے ضائع ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت کے جانے کے بعد اب ہماری ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم اگر ان کی زندگی میں ان کے شعبوں سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو اب جڑنا ہے۔ اگر ان کی زندگی میں ہم مدرسے کا خیال کرتے تھے، مدرسے کو یاد کرتے تھے، تو اب حضرت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات مدرسے بار بار آئیں، مدرسے کی فکر کریں، ان کے کاموں کی فکر کریں، ہماری بھی فکر کریں۔ اللہ پاک آپ حضرات نے آج جس محبت کے ساتھ مجھے اپنی ابتدائی جوانی یا یوں کہیے کہ اختتام بچپن یاد دلایا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جیسے آج ہمارے بچے اس مجلس میں ہنستے کھیلتے رہے ہیں، اللہ پاک
جو ہے تادم حیات ہمارے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، ان کے دامن میں اللہ خوشیاں بھر دے، اور اگر ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف بھی ہے اللہ پاک اس تکلیف کو ختم فرمائے۔ مجھے جو موقع دیا گیا میں اس موقع کا جو ہے اس موقع پر ناظم جلسہ کا بھی اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سب ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ خیرا۔ ہم